नाजरीन, वेलकम टू बदलती राय। मैं हूं मोना आलम। नाजरीन, आज एक दफा फिर आपके सामने हम हाजिर हैं। स्टार्ट ऑफ द वीक, अ ब्रांड न्यू वीक, और तमाम मौजूआत जो कि मेरे और आपके दिलों के करीब हैं और हमारे जहनों के भी बहुत करीब हैं। खैर, सबसे पहले इसमें सच्ची बात है, आगाज हमें करनी चाहिए कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि इन एतबार से बहुत कुछ है जो कि इस वक्त ज़ेर गौर आना चाहिए, और खास तौर पर तब जब ईद उल अजहा की भी अब आमद है और इसके हवाले से हमने सख्त तरीन ना सिर्फ SOPs की तश्कील देनी है बल्कि उन पर अमल दरामद भी यकीनी बनाना है। सरकारी फिगर्स के मुताबिक नाज़रीन, कोरोना वायरस में 28% तक जो है वो रिडक्शन हुई है क्रिटिकली इल पेशेंट्स में, यानी कि जो क्रिटिकली इल पेशेंट्स थे, ऑक्सीजन पर थे, वेंटिलेटर्स पर थे, या फिर हॉस्पिटल्स में इंटेंसिव केयर यूनिट्स में मौजूद थे, उनके केसेस में, इन केसेस में जो है कमी 28% तक हुई है। और स्मार्ट लॉकडाउन इसकी वजह बताया जा रहा है। ये NCOC के जो गुज़िश्ता इजलास था उसमें ये बातें जनाब असद उमर वफाकी वजीर ने बताई। साथ साथ ये भी बताया गया कि जो अमवात के नंबर्स हैं उनमें भी कमी वाक़ई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और इन्फेक्शन के नंबर में भी कमी वाक़ई हो रही है। रिकवरीज बढ़ रही हैं, तकरीबन 1.5 लाख तक अब उन अफराद की तादाद हो गई है जो कि खुशकिस्मती से इस वायरस से रिकवर कर पाए हैं। आज भी नाजरीन हमें पता है कि लाहौर में NCOC का इजलास है जिसकी सदारत वफाकी वजीर जनाब असद उमर कर रहे हैं, और इसका मकसद, इसका 1 पॉइंट एजेंडा अगर देखा जाए तो वो ये है कि किसी तरह से ईद उल अजहा की आमद से पहले बर वक्त हम अपने SOPs बनाएं। आपको याद होगा नाजरीन, हमने इसी प्रोग्राम में बात की थी कि क्योंकि ईद उल फितर पर SOPs की वायलेशन नजर आई थी बदकिस्मती से, उसकी वजह से NCOC को बताया गया था कि 10% तक कोरोना वायरस में इजाफा हुआ था, स्पाइक आया था। और उसी NCOC मीटिंग में नाजरीन ये भी फिगर शेयर किए गए कि अगर ईद उल अजहा पर खुदा ना खास्ता हमें उसी किस्म की वायलेशन नजर आती है समाजी फासलों की, तो 30% तक नाजरीन कोरोना वायरस के रिपोर्टेड केसेस में इजाफा हो सकता है। इस इजाफे को अब नाजरीन हमने बाय हुक और बाय क्रुक रोकना है, और अब यही कहा जा रहा है कि आज के NCOC इजलास में जो है वो इसी के ऊपर जो है ये बैठक बैठ रही है, और तमाम सोच विचार करेंगे कि किस तरह से ना सिर्फ SOPs की तश्कील, लेकिन सबसे जरूरी होगा कि इन पर अमल दरामद भी हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सख्ती से जो रिट ऑफ स्टेट है उसको एस्टैब्लिश कर SOPs पर अमल कराया जाए। दूसरी तरफ नाज़रीन, सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी की, इनका भी मौक़िफ़ इस हवाले से बताना जरूरी होगा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब ने ये कहा है कि ये बहुत जल्दी होगा कि अगर हम कोरोना वायरस के खिलाफ कह दें कि हमने फतह हासिल कर ली है, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसकी वजह से एक लीनियंसी आ सकती है, रवैयों में भी लीनियंसी जो है वो नजर आ सकती है, समाजी फासलों की खिलाफ वर्जी नजर आ सकती है। तो इसलिए ये बहुत कब्ल वक्त है जो कि वफाकी हुकूमत की तरफ से अगर कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस पर हम मुकम्मल काबू पा चुके हैं। तो इन दोनों पर्सपेक्टिव्स में नाजरीन बात करेंगे, और इन्हीं पर्सपेक्टिव्स में हम लोग जो SOPs पर अमल दरामद करवाने के मामलात हैं इनको हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी देखेंगे कि क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद ये सूबों की डोमेन में डायरेक्टली फॉल करते हैं, तो सूबों पर भी जो ये जिम्मेदारी एक आयद होती है आफ्टर द 18th अमेंडमेंट, क्योंकि इसके हवाले से कौमी असेंबली या सेनेट यहाँ पर भी बहस व मुबाहिसा आजकल भी चल रहा है। हत्ता ये रिवायती तौर पे तो हम देखते थे जब 18वीं तरमीम पे बहस होती थी तो बजट से बिल्कुल पहले होती थी, और बजट की आमद के बाद एक तरह से वो सबड्यू हो जाया करती थी। लेकिन अब भी फिलहाल क्योंकि ये बहस जारी है तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में भी हम इस मामले को देख लेंगे। दूसरी बात ये कि क्योंकि सेकेंड वेव भी, ये भी हमें याद रखना चाहिए कि आ रही है काफी जगहों पर, खास तौर पर अमरीका पर एक री इमर्जेंस हमें कोरोना वायरस के केसेस में नजर आ रही है। यानी कि लॉकडाउन के बाद हमने देखा कि केसेस कम हुए, केसेस की तादाद कम हुई, फिर लॉकडाउन को आहिस्ता आहिस्ता लिफ्ट किया गया, लेकिन जैसे ही लिफ्ट किया गया दोबारा से एक री इमर्जेंस नजर आ रही है, खासतौर पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, इन जैसे जगहों पर। और इसका मकसद ये है कि ये एक सेकेंड वेव की तरफ जो है इशारा कर रहा है। तो इसके हवाले से भी क्या पाकिस्तान को भी मोहतात रहना चाहिए, ये भी बात करना हमारे पहले मौजू पर जरूरी होगा। दूसरे मौजू पर नाजरीन हम जब आएंगे, दूसरे मौजू पर बात करते हुए, ये एक बहुत जिसे कहते हैं नायाब मौका है, एक बहुत मुनफरिद बात है कि अपोजिशन और हुकूमत किसी भी मौजू पर इकट्ठे हो जाए। और इस दफा हम देखते हैं कि वाकई ये एक मौका है, ये एक इस किस्म का पॉइंट है जिसपे अपोजिशन हो या हुकूमत हो, एक हो गए हैं।
नाज़रीन, ये हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक की तरफ से होने वाली जो बिल्कुल एक बेहंगम और बेहुदा किस्म की लोड शेडिंग कराची में शहर कायद में जारी है। कहना गलत ना होगा कि जिंदगी वहाँ पर रहने वालों की, बाकियों की बिल्कुल अजीरन हो गई है। और क्योंकि ये मुआशी हब भी है शहर कायद, तो यहाँ पर मईशत भी उसी तरह से मफलूज हो गई है इस लोड शेडिंग का शिकार होकर। अब इस पे असद उमर साहब तो वफाकी वजीर प्रेस टॉक करते हुए नजर आए हैं। उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि क्योंकि इजाफी फर्नेस ऑयल भी दिया गया है कि इलेक्ट्रिक को बिजली प्रोड्यूस करने के लिए गैस भी मुहैया की गई है, तो अब उन्होंने ये अश्योर कराया है कि अब मजीद गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो नहीं होगी। और तकरीबन उन्होंने कहा कि 77% तक जो कराची के इलाके हैं वहां पर तो लोड शेडिंग होनी ही नहीं चाहिए उसूलन। दूसरी तरफ बड़ी स्ट्रिक्ट उन्होंने ऑब्जर्वेशन देते हुए जनाब असद उमर ने ये भी कहा कि इलेक्ट्रिक ने जो अपना मुआहदा किया था प्राइवेटाइजेशन का, जिसके बाद KESC के इलेक्ट्रिक हुआ था, खैर ये दूसरी प्राइवेटाइजेशन थी जो कि हुई थी इस इदारे की, इस डिस्को की, ये मुआहदे के तहत जो कमिटमेंट्स थी वो के इलेक्ट्रिक ने पूरी नहीं की हैं। जो सरमायाकारी उन्होंने बिजली के तफसीली निजाम पे करनी थी वो नहीं की गई। इसी वजह से ये हाल है, बदहाल है नाजरीन के लाइन लॉसेज हों कोई पूछने वाला नहीं, कुंडों की भरमार हमें पूरे शहर कायद में नजर आती है, वहां पर भी कोई पूछने वाला नहीं। दूसरी तरफ अगर बिजली की नंगी तारों से जानों का ज़िया हो जाए, खुदा ना ख्वास्ता, जो कि होता भी रहता है बदकिस्मती से, खास तौर पर बारिश के हालात में, तब भी कोई पूछने वाला नहीं। ये सब नाज़रीन तफसीली निजाम की खामियां हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट के इलेक्ट्रिक की तरफ से नहीं की गई है। और जनाब असद उमर ये भी कहते हुए नजर आए, उन्होंने कहा कि अगर के इलेक्ट्रिक ने अपने किए हुए वादे अब भी पूरे नहीं किए तो वफाक को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। क्या नाजरीन ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वफाक की इंटरवेंशन की वजह से के इलेक्ट्रिक के ये मामलात दुरुस्त हो पाएंगे और के इलेक्ट्रिक की तरफ से जो ये एक मुसलसल तौर पर बहुत ही अनजस्टिफाइड रवैया नजर आ रहा है कराचीइट्स के साथ, वो खत्म हो पाएगा? ये हमारा दूसरा मौजू होगा। तीसरे मौजू पर नाज़रीन हम रेलिवेंटली बात करेंगे कश्मीरियों के यौम शोहदा की, जो कि आज 13 जुलाई को मनाया जा रहा है। 1931 का वाकया, जबकि डोगरा राज के खिलाफ जद्दोजहद करते हुए तकरीबन 22 जो कश्मीरी थे उन्होंने अपनी जानों का ज़िया किया था और वो शहीद हुए थे 1931 13 जुलाई, आज ही की तारीख में तकरीबन 89 ईयर्स, तकरीबन 90 साल पहले। लेकिन नाजरीन इतने साल बाद भी ये कहना गलत ना होगा कि ऐसा मालूम होता है जैसे नस्ल दर नस्ल कश्मीरी अभी भी उसी तरह से अपनी शहादतों के नजराने पेश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी जो खास तौर पर भारतीय बर्बरियत है वो रुकने का नाम नहीं ले रही और एज वी स्पीक दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, खास तौर पर मोदी रजीम के अंडर। ऐसे में नाज़रीन क्या एक्सपेक्ट किया जाए कि इस पूरी एक मूवमेंट में कोई नई जान पड़ेगी? क्योंकि आज इस मौके पर ना सिर्फ वजीर आजम इमरान खान ने भी उन्होंने ट्वीट करके इस मौके पर बताया कि किस तरह से कश्मीरी मुसलसल नस्ल दर नस्ल शहादतों का नजराना पेश करते हुए अपनी राइट्स के लिए, अपनी खुदरादियत, हक खुदरादियत के लिए लड़ रहे हैं। उसी तरह से अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब, और पूरा ये कहना गलत नहीं होगा कि हमें नजर आता है कि पाकिस्तानी ख्वाह जहां से भी ताल्लुक रखते हुए सेलिब्रिटीज हों या सियासी शख्सियात हों, हर किसी ने तकरीबन इस मौके पर कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती किया है जितना भी वो कर सकते हैं। कश्मीरी भी नाजरीन जहां पर भी हैं दुनिया भर में, क्योंकि कश्मीरी डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है, तो वो मुजाहरे कर रहे हैं भारतीय बर्बरियत के खिलाफ आज के इस मौके पर, आज के इस दिन पर। क्या इससे उम्मीदें लगाई जाएं, इसके ऊपर हम तीसरे मौजू पर बात करेंगे। बाकायदा नाजरीन आगाज करते हुए सबसे पहले तो तारुफ करा दूं मेहमानों का, फिर तमाम मौजूआत पे तमाम की हम लोग जो है वो आरा देखेंगे। और अहमद जवाद साहब नाजरीन सबसे पहले हमारे साथ तशरीफ फरमाएं। आप मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और अपनी जमात का, गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव हम इन तमाम मौजूआत पे आपसे जानेंगे। बहुत शुक्रिया अहमद जवाद साहब, आपने वाया स्काइप हमें ज्वाइन किया है। फैसल करीम कुंडी साहब नाजरीन हमें ज्वाइन कर रहे हैं, बड़ी प्रोमिनेंट आप आवाज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली, और इन तमाम मौजूआत पे अपनी जमात और अपोजिशन जो पर्सपेक्टिव है वो हमारे साथ रखेंगे। बहुत शुक्रिया जी फैसल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, वेरी ग्रेशियस ऑफ यू सर। नाज़रीन हम एक्सपेक्ट ये भी कर रहे हैं कि वाइस मार्शल शहजाद चौधरी साहब भी अपने तजदीद तबसरे के लिए हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन बाकायदा आगाज पहले कर लेते हैं पहले मौजू से। अहमद जवाद साहब आपकी इजाजत से अगर फैसल साहब का इस पे व्यू आ जाए, क्योंकि फैसल साहब की बात से हम लोग जो सिंध हुकूमत का पर्सपेक्टिव है ऑन कोरोना वायरस वो पहले जरा जान लें, ताकि फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। क्योंकि फैसल साहब अब बात फरमाइए, क्यों शुकूक व शुबहात
سندھ حکومت کی طرف سے جو ہے اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. آپ کو کیوں لگتا ہے کہ جو رپورٹڈ ریڈکشن بتائی جا رہی ہے کیسز میں وہ اصل میں ایسی نہیں ہے, اور کیوں یہ بھی ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ بہت قبل از وقت ہوگا کہ اگر ہم کامیابی ڈکلیئر کر دیں کورونا وائرس کے خلاف؟ کیونکہ دوسری طرف یہ بھی تو خوشائند ہے نا سر کہ اگر کریٹیکلی ایل پیشنٹس میں 28% تک کمی جو ہے وہ واقع ہوئی ہے, تو یہ تو بطور پاکستانی میرا خیال ہے ہم سب کے لیے خوشی کا باعث ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مونا, آپ نے ایک انٹرو دیا اور ابھی آپ نے ایک کوشچن کیا سندھ کے پرسپیکٹو سے یا اپوزیشن کے پرسپیکٹو سے. دیکھیں سندھ کے چیف منسٹر نے اس لیے یہ بیان دیا یا ان کو یہ بیان دینے کی ضرورت پڑی کہ ابھی تک ہم جو ہے کورونا کے خلاف پوری طرح ہم اس پہ حاوی نہیں ہوئے یا ہم اس پہ جیتے نہیں ہیں. اس پہ اگر آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم صاحب کی اپنی ایک پریس کانفرنس موجود ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ابھی جو ہے عید کے بعد اور اگست سپتمبر تک ہمارا یہ جو ہے ٹھیک ٹھاک چلے گا. دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ پرسنٹیج جو کورونا کے جو ہے وہ لو ہوئے ہیں, اس کا سب سے بڑا جو ہے اور سب سے خطرناک پہلو یہ ہے کہ حکومت نے ٹیسٹ کیپیسٹی کرنا کم کر دی ہے. اگر پہلے فار ایگزامپل 100 ہو رہی تھیں تو ابھی وہ 30-35 پہ آ گئی ہیں. تو اگر آپ یہ بولیں کہ جی ہم ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں اور جو ہے کورونا کے مریض کم ہو گئے ہیں, تو یہ چیز میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی نیریٹو آپ بائی کر رہے ہیں. اگر آپ ٹیسٹ کیپیسٹی کم کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے لوگ کم ہوں گے. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ جو ہے آپ کے جو ہے وہ جو پیشنٹ ہے کم ہو گئے. آپ آج چلے جائیں, آپ اسلام آباد میں ہیں, آپ اسلام آباد کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ پنڈی کے کسی ہاسپٹل میں چلے جائیں, آپ کو وہاں پر جگہ نہیں ملے گی. تو آپ کیا کہیں گے کہ ہم یہ کم ہو گئے پیشنٹس؟ بالکل کم نہیں ہوئے. ٹیسٹ کم کرنے سے جو ہے وہ پیشنٹس کم نہیں ہوتے. اس لیے ہم ہمیشہ یہ کہے کہ یہ ٹیسٹ کیپیسٹی بڑھانی چاہیے. حکومت ٹیسٹ کیپیسٹی کم کر رہی ہے. دوسری سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو لوگ باہر سے آ رہے ہیں, فورن فلائٹس جو آ رہی ہیں, وہ ٹیسٹنگ جو ہے وہ انہوں نے تقریباً ختم کر دی ہے. وہ ان کے جو پیسنجرز آ رہے ہیں ان کو آپ ٹیسٹ نہیں کر رہے ہیں. تو پھر اس پہ جو ہے آپ کہیں کہ جی کم ہو رہے, تو یہ کم نہیں ہو رہے. یہ دیکھیں یہ ایک وبا ہے, یہ ایک جنگ ہے جس کو آپ نے, میں نے, جواد صاحب نے, پوری قوم نے اکٹھے لڑ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جنگ صرف پی ٹی آئی کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے یا پی ایم ایل این کی ہے یا میڈیا کی ہے, کسی اور کی ہے. تو یہ ہمیں ایز اے نیشن لڑنی ہے. ہمیں پہلے دن سے کہا تھا. پروفیسر صاحب یہ جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی آپ نے کم کرنے کا بالکل یہ آپ جیسے فرما رہے ہیں, یہ بلاول صاحب نے بھی یہ گلا کیا تھا کہ دراصل تو ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہے. یہ بتائیے گا سندھ میں کیا صورتحال ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی کی, کیونکہ یہ تو صوبائی ڈومین ہے. کیا سندھ میں بھی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کی گئی ہے یا پھر آپ نے بڑھائی ہے؟ نہیں دیکھیں, آج بھی چیئرمین بلاول صاحب کی آپ نے دوپہر کو پریس کانفرنس دیکھی ہوگی. ان کی جو ہے پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ بتایا. دیکھیں ہم نے کبھی بھی ٹیسٹ کیپیسٹی, دیکھیں پہلے دن سے ہی ہم پہ یہ ہم یہ نہیں کہ سندھ حکومت پہ یہ الزام لگایا جا رہا تھا کہ دیکھیں یہ بہت جلد بازی میں ہے, لاک ڈاؤن میں ہے, پھر ٹیسٹ کیپیسٹی میں ہے. دیکھیں وہ چیزیں کرنا, کرٹیسائز کرنا, وہ ایک جمہوری حق ہے, ہر پارٹی کا دوسرے کو کریں گے. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم ٹیسٹ کیپیسٹی کم کریں گے. ہم نے کہا ہے کہ ہم بڑھائیں گے. ہم باقی حکومتوں سے بھی ہم ریکویسٹ کرتے تھے. ہم پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, ان کو زیادہ کرنے چاہیے تھے. پھر آپ نے خود دیکھیں, آپ نے کے پی کے سنا ہوگا, اس وقت کے ایڈوائزر, ابھی تو ایڈوائزر نہیں رہے, وہ بتاتے تھے کہ جی ہماری جو ہے کیپیسٹی یہ ہے, اور ہم پھر انہوں نے بعد میں کہا کہ ہم نے کم کر دی ہے. تو دیکھیں کم کرنے سے بیماری ختم نہیں ہوگی. آپ نے بیماری کو لڑنا ہے, اور لڑنا ہے یہ ہے کہ آپ کو پیشنٹ لینے ہیں, پیشنٹ کو اپنے. ابھی دوبارہ عید آ رہی ہے, اب ایک چھٹی ہوگی ہے عید کے لیے کہ جی بوڑھے اور بچے جو ہے وہ اس میں نہیں جائیں گے, کیا نام ہے, منڈیوں میں. آپ دیکھیں گے کہ اب تھوڑے دن کے بعد دیکھیں گے سارے. دیکھیں عید کے وقت آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ پہ آپ کی ٹی وی دکھاتی ہے, پرائیویٹ چینلز بھی دکھاتے ہیں کہ جی بچے انہوں نے بکرا پکڑا ہوا ہے, لے جا رہے ہیں, کبھی گھاس کھلا رہے ہیں, کبھی پانی دے رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں. تو وہ چیزیں بھی آپ دوبارہ دیکھیں گے. یہ چیزیں جو ہے وہ آئیں گی, وہ سپی فالو نہیں ہوگا. انفارچونیٹلی ہم ایسی ایک قوم ہے جو کہ ہم یہ سپیز فالو نہیں کرتے ہیں, بہت کم فالو کرتے ہیں. حکومت کوشش بھی کرے, لیکن ہم ایز اے نیشنلی ہم دیکھیں ہماری بھی کوئی ذمہ داری ہے, آپ کی میری ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی کچھ کریں, لیکن وہ چیز بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہر چیز سے ہم حکومت کو بھی کم از کم الزام نہیں ٹھہراتے, لیکن ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ ہم کتنا فالو کر رہے ہیں. حکومت کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے, پھر اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہے. تو یہ کیپیسٹی کم کرنے سے میں نہیں سمجھتا ہوں. جواد صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان کے ذریعے ریکویسٹ کروں گا کہ کیپیسٹی بڑھانی چاہیے, کم نہیں کرنی چاہیے. جی احمد صاحب, آپ نے کیوں کیپیسٹی سر کم کی ہے ٹیسٹنگ کیپیسٹی؟
فیصل صاحب تو بڑا انہوں نے واضح طور پر یہ بات کی ہے اور یہ بہت لاجیکل بات ہے, بڑی وزندار یہ بات ہے کہ یہ صرف کسی جماعت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے. ہم سب اس کو اکٹھا نمٹ رہے ہیں اور سندھ نے اگر کوئی بہتر کام کیا ہے تو وہ سندھ کو ظاہر ہے اس کا جانا چاہیے. وہ تو کہہ رہے ہیں ہم مسلسل ٹیسٹنگ کیپیسٹی بڑھا رہے ہیں, کیا یہ بات درست ہے کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کی جا رہی ہے ڈیلیبریٹلی؟ سب سے پہلے دیکھیں, اگر سندھ کا یہ خیال ہے کہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہم جو ایکچوئل سچویشن ہے اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو دیکھیں اس میں سندھ کے لیے سب سے اچھی اپرچونٹی تو یہ ہے کہ وہ اپنے صوبے کے اندر اپنی ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے وہ زیادہ کر لیں. وہ اپنے صوبے میں جو فیسلٹیز ہیں اور جو ریزلٹس دینا چاہتے ہیں اس پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے نا. ابھی سندھ نے ایک ٹائم پہ کلیم کیا تھا کہ ہم 18 to 20,000 تک ٹیسٹنگ کیپیسٹی پر ڈے کریں گے, لیکن ان کی ٹیسٹنگ کیپیسٹی کوئی 6-7 ہزار پر ڈے سے اوپر نہیں جا سکی, کوئی 7,000-8,000 اس سے اوپر نہیں گئی. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے اچھی جو میرا خیال ہے اسٹریٹجی یہ ہوتی ہے کہ آپ دوسرے پہ تنقید کرنے سے پہلے جو آپ کو ایریا دیا گیا ہے, جو آپ کے پاس ہے, آپ اس کو اتنا اچھا بنا دیں کہ آپ کو اس کے لیے کچھ کلیم نہ کرنا پڑے, لوگ اس کی خود تعریف کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہونا اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ فگرز جو ہیں وہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہونے کی وجہ سے کم ہوئی ہیں, تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر کیوں ابھی تک وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ تقریباً تمام ریجنز کے اندر جو ہیں وہ موجود ہیں اور وہ خالی پڑے ہوئے ہیں. پھر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں, اگر یا تو پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو کرونا وائرس ہے وہ اتنا ڈیڈلی نہیں ہے کہ لوگ جو ہے وہ وینٹیلیٹر کی سٹیج تک پہنچتے ہیں. اور اس میں ایک پوائنٹ اور آپ ایڈ کر دیں کہ اگر موجودہ تعداد جو ہے جو ٹیسٹنگ کیپیسٹی جس کے بارے میں ڈاؤٹ کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ یہ چونکہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم کی ہے تو اس لیے کرونا کے پیشنٹس کم ہیں, اگر ہم ایک لمحے کے لیے فرض کر دیں کہ یہ فگر زیادہ ہیں, جتنے ہیں اس سے آپ ڈبل کر لیں فار ایگزامپل, تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ٹوٹل نمبر آف ڈیتھس جو ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ تو پھر ان کی ریشو تو اور کم ہو جائے گی. تو وہ تو ایک اور اچھا سائن ہوگا کہ پاکستان میں جو ڈیتھ کی ریشو ہے وہ دنیا میں ابھی بھی کم ہے, لیکن اگر آپ اس فگر کو بڑھا لیں, آپ اس کو ڈبل کر لیں, تو پھر تو یہ ڈیتھ ریشو جو پاکستان میں آئے گی وہ تو شاید 1% سے بھی کم آئے گی. تو اس میں دیکھیں یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی, وینٹیلیٹرز پہ پیشنٹس ہیں یا نہیں ہیں, کرونا کی وجہ سے ڈیتھس ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, یہ چیزیں چھپ نہیں سکتی. آپ ان کو چھپانے کی کوشش کریں گے آج نہیں تو کل وہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس میں یہ ایک بلیم لگانے کی ضرورت ہے کہ چونکہ ٹیسٹنگ کیپیسٹی کم ہوئی ہے تو ہمارے فگرز کم ہوئے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن جو ہے جب سے ہم نے لگانا شروع کیا ہے اس کے ریزلٹس آئے ہیں کہ آپ نے آئسولیٹ کیا ہے کورونا کو. اگر کسی ایک ریجن میں ہے تو آپ نے اس کو آئسولیٹ کیا, اس کو مزید سپریڈ ہونے سے روکا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی وجہ سے پنجاب میں بھی اور اسلام آباد میں بھی اور دوسرے ریجنس میں بھی جو ہے اس کا خاطر خواہ ریزلٹ سامنے آیا ہے. یہ کامیاب اسٹریٹجی ہے. ہاں, عید کے حوالے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس کا انحصار اس چیز پہ ہوگا کہ ہمارے صوبے جس میں سندھ بھی ہے, پنجاب بھی ہے, کے پی بھی ہے, بلوچستان بھی ہے, گلگت بلتستان, آزاد کشمیر, ان تمام صوبوں نے اور ریجنس نے اپنے ایس او پیز کی امپلیمنٹیشن اور اس کی ایگزیکیوشن کرنی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ أشهد أن لا إله
أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو مجھ سے محبت اپنے ماں باپ، اپنی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ نہ ہو۔ اچھا احمد صاحب ایک بات جہاں تک تعلق ہے تو وہ شاید دیکھیں صرف اسلام آباد کی حد تک محدود ہے، اس کی ایگزیکیوشن جو ہے امپلیمنٹیشن ابھی جو کنڈی صاحب جو بات کر رہے تھے صرف ایک بات اور اس میں یہ فرمائیے گا، ذمہ داری عائد ہوتی ہے تمام صوبوں کے اوپر کہ وہ ایس او پیز کے اوپر بڑی سختی سے عمل کرائیں، میں آپ سے یہ پوچھنا کہیں چاہ یہ رہی نہ ہوں ہو کہ جو ہم نے اگر اچیو کیا ہے ابھی تک حکومت کی اور طرف جو سے جو بات انہوں نے کی کورونا ہے پیشنٹ کے وہ بھی بات مریضوں کافی کی تعداد میں کافی کمی ہوئی لوجیکل بات ہے اور ہم اس کہ کو شاید کنٹین ہمیں بہت کر رہے ہیں۔ میں یہی لفظ استعمال کروں گا کہ ہم اس کو کورونا کنٹین وائرس کے کر رہی خلاف، ہے، کیونکہ میں اس یہ سے ضرور کہوں گا ہمارے کہ سماجی بہتری رویے آئی پر ہے فرق پڑ اور سکتا ہم ہے اب اس کو اگر یہ بہتر تاثر طریقے سے عوام میں ہینڈل جائے کریں کہ ہم گے۔ یہ نہ ہو کہ بالکل عید کا جو اوکیزن ہے وہ دوبارہ سے اس کو ایک بوسٹ دے دے، تو عید جو ہے خاص طور پہ مویشیوں کو جس طرح سے لایا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے اس کی ہینڈلنگ شروع ہوگی وہ ابھی سے ایک ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے کہ ہم عید پہ ایس او پیز کو فالو کریں۔ جی احمد صاحب آئی ہوپ میری آواز آپ کو جاری تھی، میں نے آپ سے ایک سوال عرض کیا تھا، غالباً آپ سن نہیں پائے۔ میری سر یہ گزارش تھی آپ سے کہ جو ابھی چیف منسٹر سندھ ابھی کہہ رہے تھے جس کے اوپر فیصل صاحب نے بھی تبصرہ کیا تھا، انہوں نے کہا ہے کہ غالباً یہ بہت جلدی ہے کہ ہم لوگ کورونا وائرس کے خلاف اگر کامیابی ڈکلیئر کر دیں، جو وفاقی حکومت اگر کامیابی کی ایک بات کر رہے ہیں تو کورونا کے خلاف یہ قبل از وقت ہے، کیونکہ اس سے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا سر کہ آلریڈی اگر ہماری قوم میں اتنی نیگلیجنس ہے، اتنی لاپرواہی کا یہ لوگ مظاہرہ کرتے ہیں ایس او پیز کے خلاف، تو یہ فرمائیے گا کہ ہم سب کے اوپر یہ جو کامیابی والا سگنل ہے اس کا یہ بھی تو اثر ہو سکتا ہے نا کہ ہم بالکل ہی فار گرانٹیڈ لینے لگ جائیں کہ جی اب تو ہم جیت گئے ہیں، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب تو آپ جو اپنی نارمل زندگی روزمرہ کی ہے اس کے ساتھ آپ یو کین گو اہیڈ ود اٹ وداؤٹ اینی ایس او پی اور سوشل ڈسٹینسنگ۔ دیکھیں اس میں مونا دونوں ایسپیکٹس ہیں۔ ایک ایسپیکٹ یہ ہے کہ اب کرونا پاکستان میں تقریباً 4 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے اور 4.5 مہینے تقریباً جو ہیں، تو اب قوم کو ایک جو ڈپریشن
کہہ لیں یا ایک اسٹریس کے اندر جو قوم رہی ہے، جس کی وجہ سے ایکٹیویٹیز اور آپ کے ساری جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر جو افیکٹ ہے، قوم کو اس ڈپریشن سے نکالنا ہے کہ کورونا کو کے خلاف ہم اگر کنٹرول نہیں کیا تو ہم اس میں کامیابیاں حاصل کر رہے ہیں، اور یہ خوف جو ہے اس کو کسی حد تک کم کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ہم دوبارہ سے جو اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں لیکن ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے دوبارہ سے شروع کریں۔ دیکھیں، خوف نے اس ملک میں ہر قسم کی سرگرمیاں جو ہیں ان کو 3-4 مہینے بری طرح سے افیکٹ کیا، تو اس وقت قوم کا مورال بھی تو اوپر کرنا ہے، اور اس کے لیے قوم کو یہ بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ ہم کورونا کو ہینڈل جو کر رہے ہیں ہے ہی نہیں لوگوں میں، وہ تو بے خوف کہہ رہے ہیں کہ کورونا ہے ہی کوئی چیز نہیں۔ جی، یہ آپ کی بات درست ہے، خاص طور پہ جو رورل ایریاز ہیں۔ میں خود بھی ریسنٹلی میں نے ایک ساؤتھ پنجاب کا میں نے ایک وزٹ کیا، اور وہاں پہ مجھے یہ تاثر ملا کہ واقعی وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ اتنے زیادہ اس سے کوئی خوف زدہ نہیں ہے، اور وہ ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ جس طرح سے شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں اس طرح سے وہ تو بالکل بے خوف اس سے پھر رہے ہیں۔ لیکن اس میں مونا یہ چیز بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ہمارے جو رورل ایریاز ہیں وہاں پہ کورونا اس طرح سے نہیں پھیلا جس طرح سے کہ اربن ایریاز میں پھیلا ہے۔ وہاں پہ واقعی کورونا کی وہ شدت نہیں ہے، اس لیے لوگ اس کو اس طرح سے محسوس نہیں کر رہے۔ اور دیکھیے وہاں پہ اگر کوئی اگر وہاں پہ کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ کمیونٹی بڑی ویل کنیکٹڈ ہوتی ہے، تو اگر کوئی کورونا سے ڈیتھ ہوگی یا ڈیتھ ہوتی ہیں زیادہ تو وہ سب کو پتا چل جائے گا۔ اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں اپنے تجربے سے کہ رورل ایریاز کے اندر جو ہے کورونا اس طرح سے نہیں پھیلا جس طرح کہ اربن مین سٹیز کے اندر پھیلا ہے۔ جی جی، یہ فیکچولی کریکٹ ہے، رائٹ۔ اچھا، فیصل صاحب کی طرف میں بڑھتی ہوں۔ فیصل صاحب، اس پہ ایک تو آپ موسٹ ویلکم ٹو کمنٹ، جو ابھی دو پہلو بتائے ہیں احمد صاحب نے اس بات کے کہ جس وجہ سے حوصلہ افزائی بھی ایک طرف کی جا رہی ہے ان کے حساب سے وفاقی حکومت کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ حوصلہ افزائی بھی کرنا عوام کی ضروری ہے تاکہ ایک ڈر و خوف کی کیفیت سے باہر نکلے، لیکن دوسری طرف سر اب آپ بھی بتائیے گا آپ کے حلقے میں کیا حالات ہیں، وہاں پر بھی کیا لوگ کس رویے کے تحت کورونا سے ڈیل کر رہے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کورونا ہے نہیں یا پھر خوف و ہراس کا عالم ہے؟ اس پہ کامنٹ کیجیے گا۔ اور دوسرا کوئکلی میں خیر آپ سے میں بریک پہ جاؤں گی، پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گی واپس۔ لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے ذرا دوسرے موضوع کی طرف بھی ہم دونوں اپنے مہمانوں کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ لوڈ شیڈنگ کی بدترین صورتحال خاص طور پر شہر قائد میں، پورے ملک میں بھی خیر یہ کہنا غلط نہیں ہے کہ لوڈ شیڈنگ ایک دفعہ پھر سے بڑھتی چڑھتی نظر آ رہی ہے اور اس کے اوپر پھر سے کوئی قابو ایسا نظر نہیں آتا، لیکن شہر قائد میں ناظرین یہ پرابلم آئے دن اور دن بدن سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی اپنے ریمارکس ہیں فیصل صاحب آپ بتائیے گا، اس پہ بھی انیشل ریمارک آپ کے آ جائیں، اگر مجھے بریک لینی پڑی میں واپس آپ کی طرف آؤں گی۔ جواد صاحب نے بات کی اور آپ نے کوشچن کیا کہ جی دیکھیں جب عید پچھلی ابھی گزری تھی اس پہ جب ٹرانسپورٹیشن کھلی، جب لوگ دیہاتوں میں گئے تو ڈیفینیٹلی یہ چیزیں تھوڑی بہت جو ہیں وہ رورل ایریا میں گئی۔ پہلے رورل ایریا میں بہت کم تھی، اربن ایریا میں تھی۔ ابھی بھی میجورٹی جو ہے وہ رورل ایریا کے لوگ اس پہ ڈبیٹ کر رہے ہیں کہ کورونا ہے بھی کہ نہیں بھی، اور نارملی میجورٹی لوگ جو ہیں وہ دیہاتوں کے لوگ جو ہیں رورل ایریا کے جو لوگ ہیں وہ اس چیز کو نہیں مانتے کہ کورونا ہے، کیونکہ وہ جو علامات ہیں کورونا کی وہ زکام یا بخار والی جو چیزیں ہیں وہ تو ان کے لیے نارمل ہے کہ یہ تو ہر تقریباً جو ہوتی ہے، خدا نخواستہ اس کی جو تیسری جو ہے وہ جو اٹیک آپ کو آکسیجن کا جو پرابلم ہوتا ہے اس وقت، تو یہ چیزیں جو ہے وہ کیونکہ ہم یہ کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ دیکھیں پرابلم یہ کہ ہم میسیجنگ پراپر نہیں کر سکے۔ اگر ہم پراپر میسیجنگ کرتے ہیں تو لوگ اس پہ اعتماد نہیں کرتے، لیکن چیز یہ ہوتی کہ میسیجنگ پراپرلی نہیں گئی۔ اگر ٹی وی پہ سپوز وزیر اعظم صاحب سے ایک پریس ٹاک کرتے تھے، وہ ذرا کوئی دوسری کرتے تھے، پھر آپ کہتے کہ جی ہم نے سافٹ لاک کر دی ہے اور ہمیں دکانیں اور بے روزگار لوگوں کے لیے سہولیات کرنی ہے، آپ لوگ جائیں باہر۔ جب باہر لوگ جاتے تھے بازاروں میں تو وہاں پر پولیس ڈنڈا لے کے کھڑی ہوتی تھی، لوگ کو کہتی تھی کہ آپ دکانیں بند کریں، مارکیٹس بند کریں۔ تو ایک پراپر جو ہے اس کا جو پرابلم ہے وہ میسیجنگ کا پرابلم تھا، جو کہ اربن ایریا میں ہم وہ میسیجنگ نہیں کر سکے، رورل ایریا میں، اور وہ چیزیں جو ہے وہ لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے۔ تو یہ سب۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ الیکٹرکس کی،
دیکھیں اس وقت بالکل کراچی میں بجلی کا ایک بہت بڑا بحران ہے اور یہ بحران کراچی میں ہوا ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں اچھا فیصل صاحب ہمارے رکیے گا پلیز، اپنے آپ یہ کے الیکٹرک کے حوالے سے اپنے کامنٹس کو ریزرو کیجیے گا. میں بریک کی طرف بڑھتی ہوں، واپس آتی ہوں، آپ یہیں سے کنٹینیو کیجیے گا. ناظرین بریک، اس کے بعد کے الیکٹرک کے معاملات پر تو اپوزیشن اور حکومت یہ بہت انوکھا ایک عمل نظر آیا ہے کہ اکٹھے ہو گئے ہیں اور کے الیکٹرک کی پریشانیاں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ انہوں نے ان دو فریقین کو اکٹھا کر دیا ہے. کیا یہ دونوں مل کر اس مسئلے کا حل نکال پائیں گے؟ آفٹر بریک. زونگ 4G موبائل براڈ بینڈ سے رہیں اب سب کنیکٹڈ. فرینڈز یا فیملی سے کرنی ہو بات یا پھر ہو ورک فرام ہوم اور آن لائن کلاسز، اب ماہانہ 150 GB انٹرنیٹ ملے صرف 2500 روپے میں. زونگ 4G. عوام کے ووٹ کی طاقت عوامی نمائندوں کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات، عوامی مسائل کے حل کی بات، ایوان سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر. ویلکم بیک ناظرین. وہیں سے ریزیوم کرتے ہوئے فیصل کریم کنڈی صاحب ابھی بریک سے پہلے آپ جو فرما رہے تھے کہ الیکٹرک کے حوالے سے وہ مکمل پلیز کیجیے گا کیونکہ پیپلز پارٹی کی ہی سندھ حکومت ہے. آپ کی طرف خاص طور پر اس سینس میں بھی دیکھا جاتا ہے، حتیٰ یہ بات درست ہے، ڈسکوز جو ہیں وہ فال کرتے ہیں وفاقی حکومت کے انڈر، لیکن پھر بھی جو بجلی کا تفصیلی نظام ہے جس پہ کہ الیکٹرک نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، کیا آپ بھی بطور سٹیک ہولڈر سندھ حکومت کچھ نہ کچھ ان کو پراپ کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے اپنے کمٹمنٹ ہی پورے نہیں کیے؟ تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہ الیکٹرک جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے زمرے میں آتی ہے، صوبے میں، کیونکہ مرکزی صوبے. ہماری جب یہ حکومت آئی تھی تو ہمارے جو وزیر صاحب ہیں جو کہ ڈیل کرتے ہیں پاور کو، تو انہوں نے کہا کہ لوڈ شیڈنگ جس طریقے سے ختم ہو، لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی. اور ہم ہر پروگرام میں کہتے تھے جہاں سے میرا تعلق ہے خیبر پختونخوا سے، وہاں کے آپ رورل ایریا میں جائیں، مختلف اربن ایریا میں جائیں، تو وہاں پر لوڈ شیڈنگ کے خلاف ابھی بھی جلوس، اب میڈیا کا وقت پھر اور بات ہے، سوشل میڈیا میں تو آ رہے ہیں. ابھی بھی میں ڈی خان سے ہوں، یہاں پر لوگ ابھی بھی جو ہے خواتین جلوس نکالتی ہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے، جو لوڈ شیڈنگ کا جو وہاں پر عذاب آیا ہوا ہے. تو اب کیونکہ بڑے شہروں میں تو آپ اس لیے کور کریں گے، کراچی کا ایشو ہے، دیہاتوں کا ایشو تو نارملی ٹی ویز کور نہیں کرتی. تو اب یہ بتائیں کہ ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو ہے، ابراج گروپ ہے، اس کی انکوائری ہونی چاہیے کہ ابراج گروپ کیوں کراچی کے لوگوں پہ ظلم کر رہے ہیں، سندھ کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے. صرف کے الیکٹرک نہیں، آپ اگر رورل ایریا جائیں سندھ میں تو وہاں پر بھی یہ ایشوز ہیں، وہاں پر بھی مختلف اس میں یہ ایشوز آ رہے ہیں کہ وہاں پر دیہاتوں میں بھی بجلی کی لمبی چوڑی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ اس کی باقاعدہ ایک انکوائری ہونی چاہیے کہ یہ کیوں کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ ظلم کیا جا رہا ہے. اب کراچی دیکھیں ہماری کے پی کے اپنا سندھ میں بھی بس پارٹی حکومت ہے، لیکن آپ یہ بھی نہ بھولیں کہ کراچی نے ایک بہت بڑا جو آپ کلیم کرتی ہے پی ٹی کے میں مینڈیٹ دیا ہے. اگر پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا تو اب بتائیں اب تک اس کے اوپر انکوائری کیوں نہیں ہوئی کہ الیکٹرک انکوائری. پہلے تو ایشو آ رہا تھا جی آئل کا کہ جی ہمیں آئل نہیں مل رہا، فرنس آئل نہیں مل رہا، یہ نہیں ہو رہا، وہ ہو رہا ہے. اب تو آئل کا جو بھی ختم ہو گیا ہے، بحران بھی ختم ہو گیا، اب تو نہیں ہونی چاہیے بہانا. بالکل اضافی آئل، اضافی LNG سب دیا گیا ہے. اب کیا یہ بہانا ہے؟ اب مطلب ہے کہ آپ دیکھیں یہاں پر تو ایک یہ بلیم گیم بھی لڑی جاتی ہے کہ جی یہ صوبہ ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ چیز ہے. یہ تو مرکز کے نیچے ہے. اس کو آپ نے کیوں ابھی تک اس کے اوپر انکوائری نہیں کی، اس کے اوپر جے ٹی کیوں نہیں بنائی، جو کہ الیکٹرک جب انہوں نے چیزیں کرنی تھی وہ بھی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ یہ وفاق کے زمرے میں ہے. تو ہم ابھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کے جو وہاں پر نمائندے ہیں، ایم پی ایز ہیں یا وہاں پر ان کے عہدیدار ہیں، وہ انہوں نے باہر جو ہے وہ احتجاج کیا ہوا ہے، لیکن ان کے مالک کی اگر آپ دیکھیں تو وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ مطلب ہے کہ ملے، مطلب ان کے دوست ہیں یا ان کے شمیم نقوی اپوزیشن لیڈر احتجاج کر رہے ہیں، سارے ایم ایل اے احتجاج کر رہے ہیں، لیکن آپ ابراج گروپ کے جو مالک ہیں ان کے بھی اگر آپ پروب کریں تو ان کا تعلق کہاں پر ہے؟ وہ تو ان کے پارٹی کے فائنینسر رہے ہیں.
वो एक ऑफिशियल ये नहीं है कि कोई ढकी छुपी बात है, ओपनली ऑन रिकॉर्ड है, तो मतलब है आप उनकी इंक्वायरी क्यों नहीं करते? आप इंक्वायरी करने, और इसकी भी अगर जीआईटी बन गई, इसकी भी इंक्वायरी हो गई, तो आप देखेंगे कि फिर इनके लोग, क्योंकि जहां पर भी इंक्वायरी होती है, जिसकी भी इंक्वायरी होती है, इनके जो दोस्त हैं, इनके फाइनेंसर हैं, वो पकड़े जाते हैं कि वाकई इसके अंदर ये मुलविस है। हम तो आज भी कहते हैं, हम ये मुतालबा करते हैं कि इसके ऊपर जीआईटी बने जाए, इसकी इंक्वायरी की जाए कि क्यों कराची के लोगों के साथ जो है ये जुल्म किया जा रहा है। और ये सिर्फ कराची की बात नहीं कर रहा, मैं आपको अपने सूबे की बात कर रहा हूँ। मैं आपको, मुझे नहीं पता पंजाब में क्या पोजीशन होगी, जी बिल्कुल, लेकिन केपी में जो आपने डीआई खान का तस्करा किया है अपने हल्के का, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, हर जगह लोड शेडिंग का एक हमें नजर आ रहा है। केपीके में ये ज्यादती हो रही है, पूरे केपीके में हो रही है। राइट, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, मुल्क भर में लोड शेडिंग तो है, इसमें तो देयर इज नो डाउट ऑन दिस। जी अहमद साहब, दो पहलुओं को उजागर किया है फैसल साहब ने। एक तो वो ये फरमा रहे हैं कि पूरे मुल्क में लोड शेडिंग जो है वो हो रही है, इसमें देयर इज नो डिनाइंग दिस सर। क्या वजूहात हैं, किस वजह से लोड शेडिंग आप समझते हैं कि अब हो रही है? पावर जनरेशन के हवाले से तो बड़े सारे प्लांट पिछली हुकूमत ने लगाए, तरसीली निजाम में अगर प्रॉब्लम है तो वो आप लोग क्या कर रहे हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए सर, ये भी फरमाइएगा। और के इलेक्ट्रिक स्पेसिफिक भी जो अभी फैसल साहब अभी कह रहे थे बात, वो कितनी बात उसमें वजन है, या क्या वो बात या इल्जाम दुरुस्त है कि वो कह रहे हैं कि डेलिबरेटली आप अबराज ग्रुप के खिलाफ आप एक्शन नहीं लेना चाह रहे हैं, या जो जेआईटी की डिमांड है उनकी वो बड़ी लेजिटिमेट है कि अगर बनाई जाए, कि क्यों आया कि इलेक्ट्रिक इस किस्म का मतलब एक उन्होंने रवैया किया हुआ है कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर इस पे एहतजाज कर रहे हैं, जो किसी मामले पर दीगर हम देखते हैं इकट्ठे नहीं हो पाते, तो इस मामले पर इकट्ठे हो पड़े हैं। जी मोना, KEFC और उसके बाद वो के इलेक्ट्रिक, इसकी थोड़ी सी मैं आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा ताकि हम थोड़ा सा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए कराची के बिजली के मसाइल के हवाले से। देखिए, पहले ये कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी थी KEFC, और मुशर्रफ के दौर में इसको प्राइवेटाइज किया गया और ये के इलेक्ट्रिक बन गई। उसके बाद दो अदवार आए, एक 5 साल का पीपल्स पार्टी का और एक 5 साल का मुस्लिम लीग नून का। यही के इलेक्ट्रिक जो है, इन दोनों अदवार में इसी तरह से हर गर्मियों के मौसम के अंदर कराची की यही सूरत आ गई। और अब जबकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत है तकरीबन पिछले 2 साल से, तो इसमें एक ये जो तासुर पैदा किया जा रहा है कि अबराज ग्रुप जो है उसका चूंकि PTI के साथ कोई ताल्लुक है, तो शायद इसलिए के इलेक्ट्रिक को जो है उसको अकाउंटेबल नहीं किया जा रहा, या उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर चेक नहीं किया जा रहा। तो देखें, पहले तो इस पर्सपेक्टिव को क्लियर कर लें कि अबराज ग्रुप जो है के इलेक्ट्रिक का, ये पिछले 2 अदवार और उससे पहले भी एक दौर में ये उस वक्त से चल रहा है। इसका कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो PTI ने नहीं दिया। अब आ जाते हैं इसकी प्रॉब्लम के ऊपर कि के इलेक्ट्रिक की प्रॉब्लम क्या है। देखें, इस मुल्क में जैसे कि PMLN की गवर्नमेंट ने क्लेम किया कि हमने 10,000 मेगावाट बिजली पैदा कर दी। चले 10,000 मेगावाट अपनी बिजली पैदा कर दी। पैदा करना और उसके बाद उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, ये 2 अलग अलग चीजें हैं। आपने एक कारखाने में बिजली पैदा कर ली, आप इसको ट्रांसमिट करना है, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए आपको अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। और ये मसला जो है ये कराची में भी है और मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी है। बदकिस्मती से हमारा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है वो उसको साथ साथ जो है इम्प्रूव नहीं किया गया पिछले अदवार के अंदर। अब इसको 1-2 सालों के अंदर पूरा आप ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क जो है, ये इसमें कई साल लगते हैं। जब आप पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आप इम्प्रूव करने की, उसकी इस्तेदाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो तो बिजली इतनी ले ही नहीं सकता। और मसला ये होता है कि जब गर्मियों का मौसम आता है और इसकी मांग में इजाफा होता है, तो आप बिजली होने के बावजूद जो है वो बिजली नहीं दे सकते कि आगे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। अहमद साहब, मैं आपसे 100% इत्तेफाक करती हूँ कि ये रातों रात करने का काम नहीं है। ये काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रॉब्लम है कि अगर हमने तरसीली निजाम ठीक करना है, इसमें साल का काम और इन्वेस्टमेंट चाहिए। सर, सिर्फ इतना फरमा दें कि क्या फिर एक इंक्वायरी या एक JIT नहीं बननी चाहिए कि के इलेक्ट्रिक इस किस्म के काम क्यों कर रहा है? क्योंकि अब तो जनाब असद उमर भी कह चुके हैं कि अगर अपने कमिटमेंट पूरे नहीं करती है के इलेक्ट्रिक, तो वफाक को अपना रोल अदा करना पड़ेगा।
دیکھیں مونا، آپ نے بڑا پرٹیننٹ سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور اس میں کسی قسم کی جو ٹالرنس ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ہوگی، میں آپ کو اس کی یقین دہانی کراتا ہوں. لیکن ہم نے جب کسی کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے یا جب کسی کی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو اس کو بڑے سالڈ گراؤنڈز کے اوپر کرنا ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا کمٹمنٹ تھی، کیا وہ کمٹمنٹ تھی کہ جو کہ گورنمنٹ نے پوری کرنی تھی. اگر وہ پچھلے 5-10 سال میں، جیسے کہ میں نے ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی بات کی، تو اگر کے الیکٹرک کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی کہ ہم تو تیار ہیں دینے کے لیے، لیکن ادھر انفراسٹرکچر اس طرح سے نہیں، ان وجوہات کی وجہ سے بن سکا، تو پھر آپ اس میں کیا کے الیکٹرک کا کر سکتے ہیں. تو اس کی انویسٹیگیشن ضرور ہونی چاہیے، انکوائری ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کو اس ازمپشن کے ساتھ ہمیں، میرا خیال ہے کہ نہیں سٹارٹ کرنا چاہیے کہ اس کی ذمہ دار جو ہے وہ کے الیکٹرک ہے. ہمیں کے الیکٹرک سے سوال کرنے چاہیے، ان کو اس کا جواب دینا چاہیے، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے معاملات ہیں، وہ کون سے ڈیڈ لاکس ہیں جو کہ حکومت کی طرف اگر کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، تبھی ہم اس کو جو ہے اس کا انفراسٹرکچر جو ہے ڈسٹریبیوشن کا، ٹرانسمیشن کا، وہ بہتر کر سکیں گے. تو میں اس بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں کہ ضرور انکوائری ہونی چاہیے، یعنی کہ وہ ہونی چاہیے انکوائری، لیکن کوئی پری کنسیوڈ نوشن کے ساتھ انکوائری یا جے آئی ٹی نہیں بننی چاہیے. اچھا رائٹ احمد صاحب، میں بلکہ فیصل صاحب آئی ایم بینگ ٹولڈ کہ میں نے اگلے سیگمنٹ کی طرف بھی بڑھنا ہے، اور کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی وجہ سے میں نے فیصل صاحب کو مجھے خداحافظ کہنا ہوگا. لیکن فیصل صاحب میں گزارش کروں گی آپ اس سے پہلے جانے سے پہلے جو ہمارا اگلا موضوع ہے اس کے اوپر بھی آپ ذرا کامنٹ کر دیں تاکہ آپ کا کامنٹ آ جائے، پھر میں آپ کو خداحافظ کہوں. کشمیر کے حوالے سے ہم لوگ آج پھر سے مارٹرز ڈے منا رہے ہیں، شہداء کا دن منا رہے ہیں 1931 کے واقعے کی یاد میں، لیکن وہ سلسلہ سر آج بھی جاری و ساری ہے. اس پہ کچھ اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم کیسے اس پوری چیز میں اگر کوئی نئی جان ڈال سکتے ہیں، کیونکہ اب 90 سال تقریباً ہو گئے ہیں، اور یہ کسی بھی قوم کے ساتھ بہت زیادتی ہے کہ وہ اسی طرح سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں. فیصل صاحب آپ کا کامنٹ، پھر اس کے بعد میں آئی ول ہیو ٹو سے گڈ بائی ٹو یو. دیکھیں، آج دوبارہ جو ہے ہم یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز جو ہے، اگر آپ 13 جولائی 1931 کی اگر بات کریں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں اس وقت سے اور آج تک جو کشمیر کا ایشو چلا رہا ہے، جو قربانی کشمیر کے ہمارے بھائی اور بہنیں دے رہے ہیں، اس کو جتنے بھی سرائی پیش کیا وہ کم ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دنیا کے فورم اس پہ کیوں خاموش ہیں، ایک بہت بڑا سوال نشان ہے. ہم جب بھی بات ہوتی ہے ہم بات کرتے ہیں OIC کی بات کرتے ہیں، باقی فورمس کی بات کرتے ہیں، لیکن جب بھی ہماری بات اس پہ آتی ہیں، میٹنگس ہوتی ہیں، لیکن وہ ایک ڈیبیٹنگ فورم بن چکا ہے. وہاں پر صرف ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہاں پر امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ان کی کون سی باتوں پہ جو ہے آج امپلیمنٹیشن ہوئی ہے، اس پہ پاکستان کی جو ہے فورن منسٹری کو جو ہے اس پہ اپنا ایک بڑا اہم رول ہے، ان کو رول پلے کرنا چاہیے کہ کشمیر کے لوگوں کو جو ہے اس طریقے سے ہمیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے، ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، اور OIC سے ہمیں دوبارہ پریشرائز کرنا چاہیے باقی 200 ممالک کے ذریعے کہ کشمیر کے ایشو کو جو ہے فل فور سالو ہونا چاہیے. رائٹ جی، تھینک یو ویری مچ فیصل صاحب. آپ سے آپ کے کمنٹس اس تیسرے موضوع پہ بھی مجھے خوشی ہے کہ میں نے ڈسپائٹ یہ کہ مجھے اب آپ کو خداحافظ کہنا ہے، لیکن مجھے آپ کے کامنٹس مل گئے. گریٹفل فار یور ٹائم. احمد صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی، اس کا آپ بھی جواب فرمائیے گا. انہوں نے بھی کہا ہے کہ OIC کی اب طرف ہم نے دوبارہ ان کو ہم نے کہنا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک بات اور جو فیصل صاحب کہہ گئے ہیں، انہوں نے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ ایک ڈسکشن فورم ہے مور اور لیس. تو کیا یہی توقع ہم پھر OIC سے بھی رکھیں اگر یہ ہم میٹر وہاں پر دوبارہ لے کر ٹیک اپ کرتے ہیں؟ اب کیا ہماری طرف سے ہم آؤٹ آف دا باکس اس میں کر پائیں گے؟ ایک تو اس کا جواب فرمائیے گا. اور ناظرین میں بتاتی چلوں آپ کو کہ لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب بھی ہمیں شارٹلی فون پر جوائن کریں گے، اور ان سے بھی ہم خاص طور پر جو ان کا دفاعی اس پہ تبصرہ ہے وہ حاصل کریں گے. بٹ احمد صاحب آپ پلیز گو اہیڈ فرسٹ. جی مونا، دیکھیں کشمیر کے حوالے سے میں ایک بڑی بیٹر ٹروتھ ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا. ہم کشمیر کو اس وقت تک ہم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتے جب تک یہ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط نہیں ہوگا. ہم نے کشمیر کے کاز کو اگر کوئی ڈیمیج ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ پاکستان سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ غیر مستحکم رہا ہے. ہمیں اس چیز کے بارے میں کلیئر انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ کشمیر آپ جنگ سے نہیں حاصل کر سکتے. یہ دو نیوکلیئر پاورز کے درمیان
जंग इससे इस मसले का हल नहीं है। हमें सबसे पहले अपने मुल्क को मुआशी तौर पे मुस्तहकम करना है। जब हम मुस्तहकम होंगे तो फिर हम कश्मीर को, चाहे वो इंटरनेशनल फोरम हो, चाहे अपने मुल्क के अंदर अवेयरनेस हो, या कश्मीर की किसी और हवाले से अगर मदद करनी है तो वो हम कर सकेंगे। तो इसलिए कश्मीर को की कॉज को अगर हमने उठाना है तो सबसे पहले पाकिस्तान को उसी तरह से, जिस तरह से चाइना ने अपनी मुआशी तरक्की से वो स्ट्रेंथ क्रिएट की कि हांगकांग जो है उसकी गोद में आके गिरा, बिल्कुल उसी तरह से कि जैसे वेस्ट जर्मनी ने तरक्की की तो ईस्ट जर्मनी जो है उस मुआशी तरक्की की वजह से वेस्ट जर्मनी की गोद में गिरा। इसी तरह से कि जैसे नॉर्थ कोरिया जो है वो मुआशी तौर पे कमजोर हो रहा है और साउथ कोरिया एक बड़ी इकोनॉमिक पावर है। सूनर और लेटर नॉर्थ कोरिया को भी साउथ कोरिया के सामने जो है झुकना पड़ेगा। इस दुनिया में आप जो कुछ आप हासिल कर सकते हैं वो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक आपकी तरक्की जो है वो आपको मदद करती है। राइट सर, लेकिन अहमद साहब बात यह है कि वक्त कम है और सर मुकाबला सख्त है और कश्मीरियों का जो एक पैमाना है उनके सब्र का वो भी लबरेज होता जा रहा है। सर कितने साल गुजर गए हैं, हमें भी मतलब ये देखकर जितनी इसकी तकलीफ का बयान किया जाए वो कम होगा। लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब भी नाज़रीन अब हमारे साथ तशरीफ फरमाए। मायानाज आप डिफेंस एक्सपर्ट हैं, स्ट्रेटेजिस्ट हैं और इन हवाले से हमें बताएंगे खास तौर पर कश्मीर के हवाले से, क्योंकि डिफेंस मैटर्स पर आप बहुत गहरी निगाह रखते हैं। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेशियस प्रेजेंस। अभी आपने बात सुनी है अहमद जवाद साहब की, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात PTI। वो ये कह रहे हैं कि जंग हल नहीं है और अल्टीमेटली हम अगर इकोनॉमिकली अपने आप को मुस्तहकम करें तो यही इस पूरे मसले का हल हो पाएगा कि हम अपनी बात मनवा पाएंगे मसला कश्मीर के हवाले से। आप इस पर्सपेक्टिव से सर कितना इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, पहले तो ये फरमाइएगा, इसका क्या हल है आपके व्यू में? अब जी पहले तो मैं ये बता दूं कि जवाद साहब के मैं बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को एनालाइज करते हैं। लेकिन अगर वो इजाज़त देंगे तो मैं ज़रा दूसरा पर्सपेक्टिव पेश करने की कोशिश करूंगा। मैं ये कहूँगा कि आप माशी तरक्की कर ही नहीं सकते जब तक कि कश्मीर का मसला हल ना हो जाए। मतलब मैं बिल्कुल उलट बात कर रहा हूँ, क्योंकि कश्मीर का मसला हल ना होने की वजह से हमारी इकॉनमी में इतना ड्रेन है, इतनी बड़ी फौज हमें रखनी पड़ रही है कि जिसकी वजह से माशी तरक्की का होना बहुत मुश्किल है। ये तो मेरा बुनियादी बयानी है। अब जरा मेरी बातें भी सुन लीजिए। 1947-48 में जितना कश्मीर हमने हासिल किया उस वक्त हमारी माशी हालत क्या थी? जब अपने आप को बचाया है सीरिया ने इतने लोगों की जलगार से, पहले मेरी बात सुन लेंगे, उनकी माशी हालत क्या थी? अफगानिस्तान ने अमरीकियों से अपनी आज़ादी हासिल की है, उनकी माशी हालत क्या थी? तो ये माशियात को बहाना बनाकर कश्मीरियों की मदद ना करना मेरा ख्याल है अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देने के बराबर है। इस वक्त उन पर चाइनीज का दबाव है, जो हुर्रियत पसंद है वो वहां पर खड़े होके मज़ाहमत कर रहे हैं। इधर से पाकिस्तान है, भारत का मोराल गिट्टों में गया हुआ है, उनकी फौज की ऐसी की तैसी हुई है। इससे अच्छा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। और ये भी याद रखें, मैं कभी ये नहीं कहता कि खुली जंग हो सकती है दो एटमी मुल्कों के दरमियान, वो भी मैं मानता हूँ, उनकी बात से मैं तायद करता हूँ। लेकिन जंगें करने के बहुत सारे तरीके हैं और हमारे पास भी मौजूद है। हम पर जो अच्छा हमें ये बताया जाए कि जो आए रोज धमाके हो रहे हैं, ये जो कुलभूषण हमने पकड़ा हुआ है, ये जो बलूचिस्तान में जो कल वजीरिस्तान में ऑपरेशन हुए, आपका क्या ख्याल है कि ये क्या हो रहा है? क्या ये जंग नहीं है? तो जब आपके ऊपर जंग थोप दी जाए, वैसे तो मैं मानता हूँ कि जो पीस है वो बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन जब थोप दी जाए तो वापसी पे जंग ना करने का जो ऑप्शन है, मेरा नहीं ख्याल किसी के पास होता है। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि बहुत सारे ऐसे काम है करने के शॉर्ट ऑफ वॉर, जो मैं अभी जवाद साहब को गिनवा देता हूँ और जरूर मेरी, हम दोनों भाई हैं, इकट्ठे बैठते हैं। सबसे पहले मुझे ये बताया जाए कि जब वहां पर डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश कर रहा है हिंदुस्तान, तो क्या हमें चीन की मदद से ऐसी करारदाद नहीं लानी चाहिए कि अक़वाम मुत्तहिदा वहां पे पॉपुलेशन सेंसस कराए आज़ाद कश्मीर में भी और वहां पर भी, ताकि दोनों तरफ हम डेमोग्राफी चेंज ना कर सके? क्या हम गवर्नमेंट इन एग्जाइल की बात नहीं कर सकते? क्या हम ये नहीं कह सकते अक़वाम मुत्तहिदा को कि वो इस तस्वाद राय करवा ले आज़ाद कश्मीर में और उसको हम एक्सटेंड कर देंगे मकबूजा कश्मीर में जब भी मौका मिले? क्या हम अपने मुल्क को, अब क्या अपने नौजवानों की ट्रेनिंग नहीं कर सकते
فوجی ٹریننگ یہ کہہ کر کہ جب ہم پر حملہ کیا گیا تو ہم اس کا جواب دیں گے. اور بہت سارے ایسے کام ہیں جب ان کے جنرل نے کہا کہ وہاں پر بچیوں کا ریپ کرنا چاہیے اور ان کے لوگوں نے مانا کہ جو کچھ بلوچستان میں کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ ہم نے فولڈر بنا کے وہاں بھیجی ہے. تو میرے بھائی میری بہن بہت کچھ کرنے کا ہے، لیکن یہ بہانہ میں بالکل نہیں مانتا کہ جی جب تک آپ معاشی طور پہ ترقی نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں کر سکتے. معاشی ترقی لوگ بعد میں بھی کر لیتے ہیں، اپنی اہمیت پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتے. اچھا سر، ایک بات آپ سے کرنے والی ہے کہ اب جو بھارت کے ڈیزائنز نظر آ رہے ہیں، پھر بوکھلاہٹ کا بھی شکار خاص طور پر جیسے چین نے ملیامیٹ کیا ہے بھارت کو اور جس طرح سے ایک مذائقہ خیز ان کی شکست ہوئی ہے، یہ فرمائیے گا یہ بھارت کی طرف سے اپنی بوکھلاہٹ کو کسی طرح سے پیسیفائی کرنے کے لیے کیا آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے یہ بھی ایکسٹینشن ہو سکتی ہے کہ ہماری سرحد پر یا ایل او سی پر جس قسم کی مسلسل ان کی طرف سے ایک نظر آتی ہے جاریت، اس میں کوئی انٹینسیفائی وہ کریں یا پھر ان نظائم کو مزید کسی فالس فلیگ کے ذریعے آگے بڑھائیں؟ کیونکہ دے ہیو ٹو ون وے اور دی ادر اپنے آڈینس کو تو انہوں نے پیسیفائی کرنا ہے نا سر، جو ہندوتوا ووٹ جنہوں نے ان کو دیا ہے. جی، اصل میں ہندو سائیکالوجی یہ ہے کہ وہ جب بھی کوئی کام کرتے ہیں وہ بہت تیاری کے ساتھ کرتے ہیں، بہت کوشش ابھی ان کو چونکہ ہزیمت پہ ہزیمت اٹھانی پڑی ہے پاکستان سے بھی مٹھبھیڑ میں اور چائنا کے ساتھ بھی، وہ انہوں نے ہمارے اوپر یہ دباؤ ڈالنے کے لیے مشہور کیا ہوا ہے کہ جی وہ ایک فالس فلیگ آپریشن کریں گے اور ہم پر حملہ کریں گے. کہہ بھی رہے ہیں ان کو حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان حالات میں، اس وقت وہ خود پھنسے ہوئے ہیں. وہ البتہ انتظار کر رہے ہیں اپنے رافیل جہازوں کے آنے کا. Su-30 انہوں نے کافی سارے جہاز لے لیے ہیں، اس کے بعد S-400 اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم آنا ہے جس کا وہ انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے ہم بھی یہی انتظار کر رہے ہیں. آپ میری بات اگر سمجھ گئی ہوں. یہ بڑا ایک سیریس قسم کا نوٹ ہے جو کہ جنرل صاحب نے آخر میں جو انہوں نے جملہ فرمایا ہے. خیر I'll have to wind up ناظرین, this is all the time that I had. یقیناً بہتر ہو اگر ہم اس ٹاپک پہ مزید ایٹ لینتھ بات کریں گے جو کہ انشاءاللہ ہماری آگے جو ہونے والے پروگرامز ہیں نشستیں ہیں ان میں کوشش رہے گی. گریٹفل ٹو آل دا جینٹلمین. جی احمد جواد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, فیصل کریم کنڈی. ہم نے لاسٹ والے اپنے کشمیر کے سیگمنٹ میں وی ٹوک آنریبل لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی صاحب آلسو فار ہز کمنٹس. دیٹ ول بی آل ناظرین, ہماری طرف سے آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں. اللہ حافظ.